محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے. تو میں مولوی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پھر اپنے والد صاحب کی وفات پر ان کے جنازے پر پہلے نکاح کا اہتمام رکھیں. اپنا نکاح رکھیں یا اپنے بچے کا نکاح رکھیں. میں نے کہا نا بدعا نہیں دے رہا، میں فقط جو آپ نے سوال کیا میں اسی سچویشن کے ساتھ جواب دے رہا ہوں. آپ جنازے کے ساتھ جب نکاح رکھیں گے اس کے بھی بڑے فائدے ہوں گے. جتنے آپ نے فائدے سارے گنوائے ہیں، پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بدعت کی نفی ہو جائے گی. کہ لوگوں میں جو یہ سوچ ہے کہ بھئی کسی قریبی عزیز کی موت ہو جائے تو اس دن شادی نہیں ہو سکتی، آپ کو بڑا ثواب ملے گا اس دن. اس سوچ کی نفی ہو جائے گی کہ اس دن شادی ہو سکتی ہے. اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سادگی سے نکاح ہو جائے گا. بھائی سب کو پتا ہوگا مولوی صاحب کے ابا فوت کر گئے تو سادہ کپڑوں میں ہی نکاح ہوگا. جب آپ محرم میں شادی کے فوائد گنواتے ہیں تو ہم آپ کو ابا جی کے جنازے پہ فائدے گنوا دیتے ہیں. قدم بڑھائیے آگے. اچھا، ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوگا، جہاں جنازے کا اہتمام ہوگا نا، وہیں پر نکاح کا بھی اہتمام ہو جائے گا. ہال کا کرایہ بھی بچ جائے گا. فری میں 2 in 1. محرم میں تو آپ کہہ رہے ہیں نا سستے ملیں گے نا، اس میں بالکل کرایہ بچ جائے گا. جہاں پر جنازہ ہو رہا ہوگا وہیں پہ جنازوں کی صفوں کے ساتھ فوراً بعد میں نکاح بھی ہو جائے گا. ایک ہی ہال میں دونوں کام ہو جائیں گے. اور ایک اضافی مشورہ یہ ہے کہ کل خانی والے دن ولیمہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ 2 فنکشن ساتھ میں نمٹ جائیں گے. اس لیے کہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ کل خانی اور ولیمہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو جی جناب، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی عزت اور جتنا احترام آپ اپنے باپ کے لاشے کو دیتے ہیں، کم از کم اتنی عزت امام حسین کے جنازے کو دیتے ہیں. اتنا احترام تو دیتے ہیں غم امام حسین کو. بجلی غم سرور کی چمک جاتی ہے، بے ابر کے خود سے کڑک جاتی ہے. روکے نہ عزاداری شبیر کو آپ، یہ آگ بجھانے سے بھڑک جاتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ سورہ بقرہ کی جو میں آیتیں پڑھ رہا تھا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے زمین میں نہ فساد پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا انهم هم المفسدون، اللہ کہتا ہے اصلاح کرنے والے یہی اصل میں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون. لیکن آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فساد کرنے والے خود شعور نہیں رکھتے، دوسروں میں اپنی باتوں کے ذریعے فساد کریٹ کرتے ہیں.